الحمد لله المنعم المحسن ذي الفضل والجود والإحسان ذي الكرم والمغفرة والامتنان والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خير الأنام وعلى آله وصحابه وأزواجه العظام وأتباعه وأحبابه ورفقائه البررة الكرام أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا دین احمد اور عزت قرآن رہے الہی ہم میں پھر وہ صدیق سا ایمان پیدا کر عمر فاروق سا کوئی جری انسان پیدا کر رگے تحریک کٹ جائے دم عثمان پیدا کر علی المرتضیٰ شیر خدا کی آن پیدا کر واجب الاحترام علماء کرام میلسی کے میرے اہل توحید مسلم بھائیوں میری مسلم ماؤں بہنوں بیٹیوں آج ہم ایک تبلیغی دعوتی اور اصلاحی عنوان سے آپ کی خدمت میں ہم سب جمع ہیں اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے حق کہنے کی اور ہم سب کو حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے ماشاءاللہ آپ کے اس شہر میں
میری یہ پہلی حاضری ہے۔ مجھے یہ دیکھ کر اچھا لگا کہ اتنی بڑی تعداد میں ماشاءاللہ آپ نے اپنے وجود سے اللہ کے گھر کو بھر دیا ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کے گھروں کو، دفتروں کو، دکانوں کو اپنی رحمتوں سے بھر دے۔ اگر مسجد کی بائیں طرف کوئی مکانات نہیں ہیں اور گلی ہے تو پھر یہ تعمیراتی ایک نقص ہے کہ جس طرح دائیں طرف کھڑکیاں ہیں بائیں طرف بھی کھڑکیاں ہونی چاہیے تھیں۔ حالانکہ ابھی موسم اتنا گرم نہیں ہے، لیکن تپش بتا رہی ہے کہ جون جولائی میں آپ کے لیے نماز پڑھنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ یہ اصول ہے کہ جب تک اس ونڈو کے برابر میں ونڈو نہیں ہوگی، وینٹیلیشن نہیں ہوگی، تو ٹھنڈک اور ہوا کبھی بھی نہیں آئے گی۔ مکان ہے، چلو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو توفیق دے کہ وہ مکان بھی خرید کر آپ مسجد میں شامل کر دیں، اور اتنا شامل کر لیں کہ آگے گلی آ جائے تاکہ مسجد کی کھڑکیاں کھل جائیں، ورنہ پھر تب تک اس کا حل یہ ہے کہ آپ کو اے سی لگانے پڑیں گے، کیونکہ بند مسجد میں اے سی جچتا ہے اور فائدہ بھی دیتا ہے، اور اس وجہ سے انشاءاللہ آپ کے نمازی بھی بڑھ جائیں گے۔ جون جولائی میں تو یہاں قدم رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی، اور یار ٹھنڈی مسجد میں نماز پڑھنے چلتے ہیں، سب یہیں آئیں گے انشاءاللہ، اور لگوانے والوں کو بھی اللہ ثواب دے گا، اجر دے گا انشاءاللہ۔ کئی سوالات میرے ذہن میں ہیں کہ یار شہر میں اتنی ساری بڑی بڑی مسجدیں ہوتی ہیں، پھر یہ اہل حدیث لوگ جو تعداد میں بھی اتنے زیادہ نہیں ہوتے، یہ اپنی مسجد الگ کیوں بنا لیتے ہیں؟ ان کی مسجد میں نماز کیوں نہیں پڑھتے جبکہ وہ پڑھنے دیتے ہیں؟ پھر یہ الگ کیوں بنا؟ اپنا نام انہوں نے الگ کیوں رکھا ہوا ہے؟ پھر عام طریقہ جو لوگوں کا جس طریقے پر بریلوی دیوبندی نماز پڑھتے ہیں، ان کا طریقہ ان سے الگ کیوں ہے؟ یہ اس طریقے کی نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ پھر یہ بھی ایک اعتراض ہوتا ہے کہ میاں یہ لوگ تو انگریز دور سے آئے ہیں، اس سے پہلے تو ان کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ اگر آدمی تھوڑا سا غور کر کے یہ سوچے اور سمجھے کہ دین اصل ہے کس چیز کا نام، کیا اکثریت اس بات کی دلیل ہے کہ چونکہ یہ زیادہ ہیں لہذا یہ حق پر ہے؟ اس وقت پوری دنیا میں عیسائی زیادہ ہیں، یہودیوں سے بھی، مسلمانوں سے بھی، دیگر تمام مذاہب سے پوری دنیا میں عیسائی زیادہ ہے، تو کیا ہم یہ فیصلہ کریں کہ عیسائی حق پر ہے؟ ایسا نہیں۔ جب ہم یہ نہیں سمجھیں گے کہ دین اصل کس چیز کا نام ہے، پھر یہ پتہ چلے گا کہ اس دین پر عمل کرنے والے کون لوگ ہیں، اور جو بھی آئے، جو بات ہمیں دے کر چلا جائے، ہم اس کی بات کو دین مان لیں صرف اس لیے کہ اس کی داڑھی بڑی ہے، یا اس نے ٹوپی اچھی پہنی ہوئی ہے، یا اس کی پگڑی اچھی ہے، یا اس کا جبہ اچھا ہے، یا اس کی عمر زیادہ ہے، یا لوگوں میں مشہور زیادہ ہے، اس لیے اس کی بات کو دین مان لیا جائے؟ نہیں۔ اختلاف کوئی آج سے نہیں ہے،
کہ جی ہم بولیں یہ اختلاف اب ہوئے ہیں، کوئی سینے پر ہاتھ باندھ رہا ہے، کوئی ناف پہ باندھ رہا ہے، کوئی ناف سے نیچے باندھ رہا ہے، کوئی سرے سے باندھ ہی نہیں رہا ہے، چھوڑ رہا ہے، کوئی آمین اونچی کہتا ہے، کوئی دل میں کہتا ہے، کوئی امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتا ہے، کوئی ایسے روکتا ہے، کوئی اتحیات میں بیٹھتا ہے تو بایاں پاؤں دائیں پنڈلی کے نیچے سے نکال کے بیٹھتا ہے، کوئی اس کے اوپر بیٹھتا ہے پاؤں کے۔ یہ اختلافات ہیں، یہ حل کیسے ہوئے؟ اب اس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہمیں نسخہ دیا۔ آپ نے فرمایا ان بنی اسرائیل تفرقت علی 72 ملۃ، بنی اسرائیل میں 73 فرقے بنے تھے، 73۔ وتفترق امت، 72 فرقے بنی اسرائیل میں بنے تھے۔ وتفترق امتی علی 73 ملۃ، اور میری امت میں 73 فرقے بنے۔ گویا بنی اسرائیل سے بھی مسلمان فرقہ بندی میں نمبر لے جائیں گے، ان سے آگے جائیں گے۔ وہ 72 بنے تھے تو یہ 73 بنے گے۔ کلہم فی النار، سارے دوزخ میں جائیں گے۔ یہ رسول اللہ کے الفاظ، کلہم فی النار، سارے دوزخ میں جائیں گے، الا ملۃ واحدہ، ان 73 میں سے ایک جماعت ایسی ہوگی جو جنتی ہوگی، باقی 72 کے 72 جہنمی ہوگی۔ صحابہ نے حیران ہو کر پوچھا من ہے یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون خوش نصیب جماعت ہے جو 73 میں سے ایک جنت میں جائے گی، باقی سارے دوزخ میں جائیں گے؟ آپ نے کسی بھی جماعت کا نام نہیں لیا کہ وہ دیوبندی ہوں گے، یا وہ اہل حدیث ہوں گے، یا وہ بریلوی ہوں گے، یا وہ شیعہ ہوں گے، کوئی نام نہیں لیا۔ اور اس میں بڑی حکمت، اگر آپ کوئی نام لیتے نا، آج بریلیوں کی مسجد پہ بھی وہی نام ہوتا، دیوبندیوں کی مسجد پہ بھی وہی نام ہوتا، اور اہل حدیثوں کی مسجد پہ بھی وہی نام ہوتا، اور کام ہم اپنے اپنے کرتے، نام وہ ہوتا۔ آپ نے نام نہیں بتایا، آپ نے کام بتایا۔ آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس طریقے اور جس نظام پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں، جو جماعت اس طریقے پر ہوگی وہ جنت میں، باقی سارے دوزخ میں جائیں گے، سارے دوزخ میں۔ گویا آپ نے نسخہ یہ بتایا کہ میرا طریقہ اور میرے صحابہ کا طریقہ یہ نجات کا باعث ہے۔ اب صحابہ میں جو اختلاف ہوتے اور ہوتے تھے، یہ نہیں کہ نہیں ہوتے تھے، وہ کیسے مٹتے تھے؟ عقیدے کے مسائل ہوتے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دار فانی سے رخصت ہونے کے بعد جو صحابہ میں سب سے پہلا اختلاف ہوا وہ یہ تھا کہ رسول فوت ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ چنانچہ حضرت عمر جیسا بہادر، سمجھدار، ذی شعور، وہ تلوار لے کر مسجد میں لہرانے لگا۔ اگر کسی نے کہا کہ حضور فوت ہوئے تو میں اس کی گردن اڑاؤں گا۔ نبی بلا فوت ہوتا،
نبی فوت نہیں ہو سکتا۔ اسی سے آج دیوبندیوں کے دو حصے ہوئے، بٹوارا ہوا، حیاتی اور مماتی۔ صدیق اکبر اپنی بیٹی عائشہ کے گھر گئے، رسول اکرم کا جسد اطہر وہاں موجود تھا، چہرے سے کپڑا ہٹایا، پیشانی کا بوسہ دیا اور فرمایا آپ پر جو موت آنی تھی وہ یہی موت ہے جو آ چکی ہے، اللہ آپ پر دوسری موت نہیں لائے گا۔ یہ کہہ کر مسجد میں آ گئے، لوگ جمع ہیں جیسے آپ بیٹھے ہوئے، جس کو بھی خبر پہنچ رہی ہے کہ اللہ کے رسول فوت ہو گئے وہ سب مسجد میں آ رہے ہیں۔ حضرت عمر بھی کھڑے تلوار لہرا رہے ہیں، ابو بکر صدیق نے اس کی پرواہ نہیں کی، دروازے سے آئے، سیدھا ممبر پہ چلے، ممبر پہ کھڑے ہو کر خطبہ دیا۔ خطبے میں ایک بات کہی، فرمایا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ تم میں سے جو شخص محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتا تھا وہ سن لے فإن محمدا قد مات، اس کا معبود آج فوت ہو گیا۔ ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے اس کا معبود آج زندہ ہے، ایسا زندہ ہے کہ لا یموت، اس پر کبھی موت نہیں آنی، ہمیشہ قائم، الحی اور القیوم، ہمیشہ زندہ رہنے والا، ہمیشہ قائم رہنے والا اللہ رب العالمین۔ صحابہ کرام کے درمیان اختلاف ہو گیا، اور عمر بھی کوئی معمولی آدمی نہیں، ابو بکر صدیق بھی معمولی آدمی نہیں، صحابہ کرام کو دونوں کے رتبے معلوم ہیں۔ اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا تھا عمر اتنا بہادر انسان ہے، جس راستے پر چل نکلتا ہے شیطان ڈر کے مارے وہ راستہ ہی چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ کے حبیب نے یہ بھی فرمایا تھا جب آپ نے خواب دیکھا کچھ لوگوں نے قمیضیں پہنی ہوئی ہیں، کسی کی قمیض سینے تک، کسی کی کمر تک، کسی کی گھٹنے تک، آپ نے فرمایا میں نے عمر کو دیکھا سر سے لے کر پاؤں تک پورے کا پورا قمیض میں ڈھکا ہوا ہے۔ صحابہ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول آپ کیا تعبیر فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ عمر کا علم ہے، جس نے عمر کو سر سے لے کر پاؤں تک ڈھانپ رکھا ہے۔ صحابہ کو یہ بھی معلوم تھا، آپ نے فرمایا میرے بعد لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت کے دروازے کھلے ہوتے تو عمر ضرور پیغمبر ہوتا۔ اللہ نے چونکہ وہ دروازے بند کر دیے، میں چونکہ آخری تاجدار ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، لہذا عمر نبی نہیں، لیکن اگر میرے بعد بھی گنجائش ہوتی عمر ضرور پیغمبر ہوتا۔ صحابہ کو یہ ساری باتیں معلوم ہیں۔ صدیق اکبر کے بارے میں بھی صحابہ کرام کو معلوم ہے۔ آپ نے فرمایا تھا دنیا میں جس بندے نے بھی مجھ پر کوئی احسان کیا میں ان کے احسانوں کا بدلہ دے چکا۔ ابو بکر دنیا میں واحد شخص ہے جس کے مجھ پر اتنے احسانات ہیں میں ان کا بدلہ نہیں دے سکا۔
روز آخرت اللہ ہی ان کو اس کا بدلہ دے گا۔ آپ نے یہ بھی فرمایا اور یہ بھی صحابہ کرام کو معلوم تھا، آپ نے فرمایا جب صدیق اکبر نے پوچھا اللہ کے رسول جنت کے 8 دروازے ہیں، آپ نے فرمایا ہے ہاں، لیکن آپ نے یہ بھی فرمایا ایک دروازہ ایسا ہے جس میں سے نمازی جائیں گے، ایک دروازہ جس میں سے زکوٰۃ دینے والے جائیں گے، ایک دروازہ ایسا جس میں سے جہاد کرنے والے جائیں گے، ایک دروازہ ایسا جس میں کثرت سے حج کرنے والے جائیں گے۔ صدیق اکبر نے پوچھا اللہ کے رسول کیا کوئی دنیا کا ایسا خوش نصیب بھی ہے جسے جنت کے 8 دروازے آواز دیں کہ اے فلاں تو مجھ سے داخل ہو جا؟ آپ نے فرمایا ابو بکر ایسا بھی ہے، انت منہم یا صدیق، اے ابو بکر تو انہی میں سے ہے جن کو جنت کے 8 دروازے آواز دیں گے۔ تمام صحابہ کرام کے سامنے حضرت عمر کی فضیلت بھی معلوم ہے، ابو بکر صدیق کی فضیلت بھی معلوم ہے، لیکن دونوں کے متضاد دعوے صحابہ کرام کے سامنے ہیں۔ اب صحابہ کرام کس کے دعوے کو مانتے ہیں اور کیوں مانتے ہیں، یہ اصل نقطہ ہے سمجھنے کا کہ صحابہ کرام نے کس کے دعوے کو مانا اور کیوں مانا۔ جیسے آپ لوگ کہہ دیتے ہیں نا میاں اتنا بڑا عالم ہے، صحیح کہتا ہوگا، صحابہ کرام نے ایسا کیوں نہیں سوچا؟ یار ابو بکر ہے، بھلا یہ جھوٹ بول سکتا ہے، صحیح کہتا ہوگا۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ یار عمر ہے، اللہ کے رسول نے اس کی اتنی فضیلتیں بیان کی ہیں، یہ کوئی جھوٹ بولے گا؟ کسی نے بھی قیاس رائیاں نہیں کی، کسی نے، اور دونوں کی باتیں دعوے سن کر صحابہ کرام چپ بیٹھے۔ نہ عمر کو کہتے ہیں تو نے سچ کہا کہ حضور فوت نہیں ہوتے، اور نہ ابو بکر سے کہا کہ تو نے سچ کہا نبی فوت ہو گئے۔ دونوں میں سے کسی کی تصدیق نہیں کر رہے۔ کیوں تصدیق نہیں کر رہے؟ یہ سوال اگر آپ سوچیں گے نا، یہ سوال انشاءاللہ آپ کو اہل حدیث بنا دے گا۔ اگر آپ اس پہ سوچیں گے کہ صحابہ نے دونوں کی دعوے سننے کے بعد کسی کے بھی دعوے کی تائید کیوں نہیں کی، وہ کیوں چپ بیٹھے، جبکہ دونوں ہستیوں کی فضیلتیں ان کو معلوم ہے، پھر بھی آپ چپ بیٹھے۔ بلکہ ایک موقع پر اللہ کے رسول سے پوچھنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے؟ آپ نے فرمایا عائشہ سے۔ عائشہ سے۔ میلسی کے خامدو اپنی بیویوں سے محبت کرنا بھی سنت ہے، یہ بھی سنت ہے۔ یہ جو پنجاب کا کلچر ہے نا کہ عورت تو پاؤں کی جوتی ہوتی ہے، یہ اسلامی کلچر نہیں ہے۔ پھر پوچھنے والے نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری مراد عورتیں نہیں تھی، میری مراد مرد تھے، کہ مردوں میں کون سا شخص آپ کو زیادہ پیارا ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ کا باپ۔ آپ نے فرمایا عائشہ کا باپ۔ گویا اس جملے میں بھی آپ نے یہ بتا دیا کہ ابو بکر بھی مجھے اس لیے پیارا ہے کہ وہ عائشہ کا باپ ہے، وہ عائشہ کا باپ۔ اب صحابہ کرام دونوں کی باتیں الگ الگ دعوے، ایک کہتا ہے دن ہے، دوسرا کہتا ہے رات ہے، ایک کہتا ہے زمین ہے، دوسرا کہتا ہے آسمان ہے۔ دونوں کے دعوے سن کر کسی کی طرف بھی مائل نہیں ہوتے اور تائید نہیں کرتے۔ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ
اپنے اس دعوے کی دلیل دینے لگتے ہیں۔ اب تک صحابہ اس لیے چپ ہیں کہ دونوں دعوے کر رہے ہیں، دلیل کوئی نہیں دے رہا۔ اہل حدیث کا منہج یہ ہے، پہلے دلیل پوچھو، اس کی دلیل کیا ہے، پھر مانو۔ اگر وہ قرآن و سنت سے دلیل دیتا ہے پھر اس کو مانو۔ اب جب ابو بکر صدیق نے دلائل دینے شروع کیے، فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن پاک نے بیان فرمایا، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا رسول عربی بھی ایک رسول ہیں، آپ بھی ایک پیغمبر ہیں، آپ کے سر پہ بھی نصارت و نبوت کا ہم نے تاج سجایا ہے۔ قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے جتنے انبیاء آئے چل بسے گزر گئے۔ گویا اللہ نے یہ دلیل دے کر بیان فرما دیا کہ پیغمبر آتے ہی گزر جانے کے لیے ہیں۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے بھی رسولوں کی ایک کثیر تعداد گزر گئی، اللہ کے رسول بھی چلے گئے۔ افإن مات، صدیق اکبر نے قرآن سے پہلی دلیل یہ پیش کی کہ قرآن کہتا ہے افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، اگر پیغمبر فوت ہو جائیں یا قتل کر دیے جائیں کیا تم اسلام سے منحرف ہو جاؤ گے؟ دوسری دلیل قرآن سے پیش کی، اللہ قرآن میں کہتا ہے انک میت وانہم میتون، اے حبیب آپ پر بھی میت کا اطلاق ہونے والا ہے، اور یہ جو کافر دن رات جھولیاں اٹھا اٹھا کر آپ کی موت کی دعائیں کرتے ہیں انہوں نے بھی تو مر جانا ہے۔ پھر قرآن مجید سے دلائل دیے افإن مت فہم الخالدون، کیا اگر آپ فوت ہو جائیں یہ آپ کی موت کی دعا کرنے والے کیا یہ ہمیشہ رہیں گے؟ یہ بھی تو جانے والے ہیں۔ افإن مت فہم الخالدون، جب صدیق اکبر نے قرآن پڑھ کر اپنے دعوے کے دلائل دینے شروع کیے، حضرت عمر کو کہنا بھی نہیں پڑا کہ بیٹھ جا، حضرت عمر خود ہی اپنی تلوار نیام میں ڈال کے بیٹھ گئے۔ گویا ان کی سمجھ میں بات آ گئی کہ میرا تو صرف دعویٰ تھا، ابو بکر نے تو دلائل کے انبار لگا دیے۔ صحابہ کہتے ہیں اس دن جو صدیق اکبر نے منبر پہ کھڑے ہو کر جو آیات ہمیں سنائیں وہ ہمیں ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے یہ اتری ہی آج ہے، ہم تو سارے بھول چکے تھے، ہم بھول چکے تھے۔ صدیق اکبر نے کہا تو ہمیں یاد آیا کہ جیسے یہ آیات اتری ہی آج ہے۔ تو جو بندہ دعویٰ کرے وہ دین نہیں ہوتا جب تک اس کی دلیل نہیں۔ اہل حدیث کا مزاج دیکھیے، ایک علاقہ تھا، اس علاقے میں ایک ہی عورت تھی جو پورے علاقے میں اگر کوئی عورت فوت ہوتی تو وہ اس کو غسل دیتی تھی۔ ہر عورت کو طریقہ بھی نہیں آتا اور ہر عورت ہمت بھی نہیں کرتی، یہ بڑے دل گردے کا کام ہے۔ عورتیں ویسے کمزور دل والی ہوتی ہیں، یہ بھی ڈرتی ہیں کہ بھئی میت والا گھر ہے، اسرائیل ابھی ادھر کہیں آس پاس پھر رہا ہوگا، پھر وہ ہمیں دیکھ لے گا، اگلے دن ہمارے گھر آ جائے، اس لیے ڈرتی ہے۔
ایک عورت تھی پورے علاقے میں. اس کے پاس گئے کہ جی فلاں جگہ فلاں گھر میں فلاں محلے میں عورت فوت ہو گئی ہے، آپ چلیے غسل دیجیے. انہوں نے کہا میں حالت حیض میں ہوں، میں مسئلہ پوچھ لو علماء سے، اگر تو میں غسل دے سکتی ہوں اس حالت میں بھی تو میں چل کے دے دیتی ہوں، اور اگر نہیں دے سکتی تو پھر کوئی اور انتظام کرو. وہ مختلف جگہ پر اس مدرسے، اس مولوی کے پاس، اس مفتی کے پاس گھومتے رہے. کوئی مولوی بولے اس کو بولو دے دے غسل. وہ پوچھے دلیل کیا ہے؟ بولے یہ دلیل تو نہیں ہے، بس منع بھی نہیں ہے، کہیں حدیث میں منع بھی نہیں. کوئی بولے غسل دے سکتی ہے، وہ نہ دے. بولے دلیل کیا ہے؟ بس بولے ناپاکی کی حالت ہے، وہ اسے کیسے ہاتھ میں، خود ناپاک ہے تو میت کو کیسے پاک کرے گی، وہ خود ہی ناپاک ہے. اس طرح گھومتے گھماتے ظہر کا ٹائم آ گیا، میت گھر میں رکھی ہوئی ہے، غسل دینے والا کوئی. امام ابو ثور رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث تھے. یہ اس مسجد میں آئے ظہر کی نماز پڑھانے کے لیے. تو لوگوں نے کہا حضرت ہم بڑے پریشان ہیں، میت گھر پہ پڑی ہوئی ہے، غسل دینے والا کوئی نہیں، پورے علاقے میں ایک عورت ہے اور وہ حالت حیض میں ہے، اور وہ کہہ رہی ہے مسئلہ پوچھ کے بتاؤ. مولوی الگ الگ فتوے دیتے ہیں، دلیل کوئی نہیں دیتے. امام ابو ثور رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس عورت کو بولو جا کے غسل دے. لوگوں نے کہا دلیل؟ انہوں نے کہا دلیل وہ حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، وضو فرما کر نفل پڑھنے کے لیے مصلی ایک جگہ جہاں آپ نماز پڑھا کرتے تھے گھر میں، اس جگہ آ کے کھڑے ہوئے اور مصلی تھوڑا فاصلے پر رکھا ہوا، اور وہاں حضرت عائشہ کھڑی تھی جہاں مصلی رکھا ہوا ہے. آپ نے عائشہ سے کہا کہ عائشہ وہ مصلی مجھے اٹھا. حضرت عائشہ نے وہی الفاظ کہے، انا حائض یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں تو حالت حیض میں ہوں، میں اس کپڑے کو کیسے ہاتھ کروں، یہ تو پاک کپڑا ہے. آپ نے فرمایا ان حیضتک لیست فی یدک، حیض کوئی تیرے ہاتھوں میں نہیں لگا ہوا، اٹھا کے دے مجھے. حضرت عائشہ نے اٹھا کے دی. تو آپ نے فرمایا، یہ امام ابو ثور نے کہا کہ یہ بھی تو غسل ہاتھوں سے دے گی نا، کیا حیض کے دنوں میں عورت آٹا نہیں گوندتی؟ آپ اس کے ہاتھ کے پراٹھے نہیں کھاتے؟ وہ سالن نہیں بناتی؟ یا 8-10 دن ہوٹل سے کھانا آتا ہے؟ میلسی میں ایسا رواج ہے؟ یہ ہمیشہ گھر میں پکتا ہے. کیا کیا ہے؟ گھر میں پکتا ہے. ماشاءاللہ پراٹھے منظور ہیں، میت نہیں ملا سکتی. امام ابو ثور نے حدیث سے دلیل بنا کر کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے ان حیضتک لیست فی یدک، کہ اس کے اثرات بھی تیرے ہاتھوں میں نہیں ہیں، مجھے جائے نماز اٹھا کے دے. اور انہوں نے اٹھا کے دی. جب بھی کوئی اختلاف ہو کسی مسئلے میں، اس کا حل یا تو قرآن سے دلیل لینا یا حدیث سے دلیل لینا، یہ ضروری ہے. قرآن سے حدیث لے، قرآن سے دلیل لے یا حدیث سے دلیل، یہ آپ کا منہج ہونا چاہیے. اور آپ اہل حدیث کی یہی دعوت ہے. اگر آپ کو یہ بات اچھی لگتی ہے کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کو فالو کرنا چاہیے، قرآن اور حدیث کی بات ماننی چاہیے، تو ہمارا ساتھ دیجیے.